السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جتنی خیریں عطا کی ہیں، اپنی جناب سے جتنی بھلائیاں عطا کی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے حسن اخلاق سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو اللہ بھی مل گیا، مخلوق بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ زمین آسمان کے سارے غیبی خزانے اس آدمی کے نام ہو جاتے ہیں جس کو حسن اخلاق مل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بندہ اللہ کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن بندے اور اللہ کے درمیان حجابات تھے، پردے تھے، اور بندے کی خواہش تھی کہ وہ پردے اٹھیں تاکہ میں اللہ کو اصلی شکل میں دیکھوں۔ امام کائنات نے یہ خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی خواب میں اللہ کی بارگاہ میں تھا، اللہ کو دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے اور اللہ کے مابین حجابات تھے، پردے تھے، اور اس کی خواہش تھی کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ اتنے میں ایک عمل آیا، اس نے سارے اللہ کے حجابات کو اٹھایا اور بندے کو اللہ کے سامنے کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان سارے حجابات کو اٹھا دیتا ہے؟ آواز آئی حسن اخلاق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، دوزخ سے دور ہوتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور جس کو حسن اخلاق نہ ملا اس کو کوئی خیر نہ ملی، کوئی بھلائی نہ ملی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی قیامت کے دن عبادات پہاڑوں جیسی لائے گا، لیکن عبادات میں حسن اخلاق نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پوچھا گیا ایک عورت ہے، رات بھر نفل پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا دوزخ کے آخری گڑھوں میں ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہر نیکی کو نیکی بناتی ہے اور آدمی کو زمین آسمان میں آبرو مند کرتی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے نظام عبادات جو اسلام نے دی ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، ان عبادات کے جہاں اور فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان عبادات کے کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، سستی، کاہلی، تھکن، اس وجہ سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا جی کرتا ہے نوجوانوں کو اکٹھا کروں، وہ ایندھن لیں، اس کے گھر میں لے جاؤں، ایندھن رکھ کر آگ لگا کے پورے گھر کو جلا دوں، لیکن گھر میں چونکہ بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے وہ خود قیاس کر لیں، ان کی حرمہ نصیبی، ان کی کم نصیبی، ان کا المیہ، ان کا ثانیہ، اس کے لیے لغت میں کوئی لفظی ایجاد نہیں ہوا۔ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، رسول رحمت کا ان گھروں کے بارے میں رد عمل کیا ہوگا جبکہ پڑھنے والوں کے متعلق یہ جذبات ہیں۔ اب اس نے نماز پڑھی ہے، پھر گھر جلا دینے کا حکم کیوں؟ پھر حدیث میں آتا ہے جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد چلا ایسا ہی ہے جیسے احرام باندھ کے عرفات کو چلا۔ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو چلا، ایک قدم پر 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، جو گھر سے وضو کر کے چلا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں گیا، پوری جماعت میں ایک آدمی کی نماز قبول ہوگی، اس کی برکت سے سب کی قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے 25 درجے المضاعف ثواب ہے جماعت کی نماز کا،
المضاف کی بات شارحین حدیث نے یہ ترجمہ کیا دو چند ملٹیپلائی. تو اس حوالے سے جماعت کی ایک نماز کا ثواب اگر 2 چند کے حوالے سے کیا جائے تو جماعت کی ایک نماز کا ثواب 2,35,54,432 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے گھر کی نسبت. یہ سارے ثواب کیوں دیے جا رہے ہیں؟ گھر میں فرض پڑھنے والے کے گھر کے جلا دینے کی دھمکی، مسجد میں پڑھنے والے کو احرام باندھ کر عرفات میں جانے کا ثواب ایسے ہے جیسے آدمی اللہ کی ملاقات کو آ رہا ہے. ایک ایک قدم پر اگر گھر سے وضو کر کے چلا 10 درجے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں آنے سے لوگوں سے آگاہی ہوتی ہے. کسی کا پیلا چہرہ دیکھا، کسی کو مغموم دیکھا، کسی کو مسرور دیکھا، کسی کو غیب دیکھا، کسی کو آہیں بھرتے دیکھا، تو لوگوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے نماز پڑھائی فجر کی، پلٹ کے پیچھے دیکھا تو ایک آدمی نہیں تھا. کہنے لگے رات تو یہ آدمی عشاء کی نماز پہ تھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں اب نہیں ہے. کہ عرب رات کو سفر بھی نہیں کرتے، پھر یہ فجر کی نماز پہ کیوں نہیں آئے؟ کوئی دعا نہیں مانگے گا، کوئی تسبیح نہیں کرے گا، کوئی تلاوت نہیں کرے گا، چلو جا کے اس کی خبر لیں. اب یہ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے. اگر گھروں کے اندر نماز پڑھنے لگ جائیں تو اخلاق نہیں درست ہوتے. اور آدمی گھروں میں پڑھنے لگ جائے گا، کسی کو کیا پتا کون دکھیارا ہے، کون مقروض ہے، کون مغموم ہے، کون بیمار ہے، کون تنگ دست ہے. لوگوں کے احوال سے آگاہی تو تبھی ہوگی جب لوگ مسجدوں میں جائیں گے. اس کے گھر میں جا کے دستک دی، بوڑھی ماں نکلی، اماں وہ کدھر ہیں؟ کہ گھر میں ہے. مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ اب یہ کب پتہ چلا؟ جب مسجد میں آ کے نماز پڑھی. انہوں نے کہا رات بھر نفل پڑھتے رہے، صبح نیند کا غربہ آیا، کہنے لگے ماں میں گھر میں نماز پڑھ کے سو رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ نماز کے انتظار میں بیٹھوں، نیند غالب آ جائے، قضا نہ ہو جائے. سو رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے وہ گھر میں نماز پڑھ کے سو گیا. تو حضرت عمر نے کہا اس کو کہنا ایسا آئندہ مت کرے، رات عشاء پڑھ کے سو جائے، ایک نفل نہ پڑھے، فجر آ کے جماعت سے نماز پڑھے، پوری رات نفل پڑھنے کا ثواب ہے. اب یہ فضائل کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ اس کے شوق میں لوگ مسجدوں میں آئیں گے، ایک دوسرے سے گھلے ملیں گے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے. اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں. اللہ نے کسی کا مال میرے گھر میں بھیجا کہ تم زکوٰۃ دے آؤ، براہ راست اللہ اس کو نہیں دے سکتا. مجھے جو مال اوور دیا کہ آپ کے پاس کچن سے بچتا ہوا اتنا خرچ ہے، لہذا آپ اتنی زکوٰۃ دے کے ہیں، تو اللہ خود کیوں نہیں دیتا؟ میرے گھر میں اللہ نے دے دیا، اس کا مال میرے گھر میں دے کے مجھے کہا دے آؤ. اثر اس کی وجہ سے اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ چلو جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈنا بھی فرض ہے. زکوٰۃ دینے والے کو اپنے گھر میں بلا کر اس کی انسانیت کی تذلیل مت کریں. حاجی کو بیت اللہ جانا پڑتا ہے، چاہے کینیڈا کا ہے، چاہے ناروے کا ہے، چاہے وسطی ایشیا کی آزاد ریاستوں کا ہے، چاہے ڈنمارک کا ہے، چاہے چولستان کا ہے، اس کو بیت اللہ جانا پڑے گا. نمازی کو مسجد میں جانا پڑے گا. سو زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ لینے والے کے گھر میں جا کر زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ لینے والے کی انسانیت کی توہین ہے کہ گھر میں لائن لگا کر دن دہاڑے ان کی انسانیت کو پامال کرو اور 50 روپے 100 روپے 200 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دو. اس کی تذلیل زیادہ کی. اللہ نہ کرے کسی کو کسی سے پیسے مانگنے پڑ جائیں، آدمی تو قسطوں میں مر جاتا ہے. انسانیت کی معلوم تاریخ میں انسانوں کے اوپر سب سے مشکل کام ہے وہ کس سے مانگنا. اس سے مشکل کام انسانوں کے اوپر کوئی نہیں. ایک آدمی کو ہمالیہ اٹھا کے دائیں سے بائیں کر دے، اس پہ روح پہ اتنی چوٹ نہیں پڑے گی. ایک کو دوسرے کے پاس جا کے 500 روپے مانگ کے آئے، آدمی کی روح مر جاتی ہے. اب زکوٰۃ دینے والے کے ذمے ہے وہ گھر جا کے ڈھونڈے، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے کئی گھروں کے حالات سے آگاہ ہوگا، کئی لوگوں کے حالات سے آگاہ ہوگا، پھر جا کے زکوٰۃ دے گا. اب زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس میں اور اس میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے.
روزہ رکھوا کر اللہ کے ہاں کوئی بجٹ میں کمی آ جاتی ہے کہ 1 مہینہ کھانا کم دو تاکہ بجٹ پورا ہو سکے؟ معاذاللہ ایسا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ کو پتہ نہیں جولائی کے مہینے میں عصر کے بعد انسانوں پہ پیٹ میں کیا قیامتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کو اپنے بندوں کو اذیت دے کے کوئی خوشی ہوتی ہے؟ پھر بھوکا رکھ کے، بھوک سے بڑی اذیت کون سی ہے؟ پھر 1 مہینہ مسلسل بھوکا رکھنا، آخر اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ نہ بجٹ میں کمی ہے، نہ انسانوں کو اذیت دینا مقصود ہے، نہ بھوکا رکھ کے اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کی غربت پہ لاکھ فصاحت و بلاغت کے لیکچر جھاڑے جائیں، غریبوں کی غربت سے حقیقی آگاہی کبھی نہیں نصیب ہو سکتی جب تک کہ روزے کے وقت میں عصر کا عالم آدمی پہ نہ آ جائے۔ جب جولائی کے مہینے میں عصر کا وقت آتا ہے نا، اور جسم کے ایک ایک جوڑ میں بھوک دستک دیتی ہے، رواں رواں ہلتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، محبوب بیوی کس چیز کی خواہش کرے تو ایسے جیسے انگارہ اس نے پھینک دیا، بچے قریب آ کے بیٹھنا چاہیں تو کانٹوں کی طرح کھٹکنے لگ جاتے ہیں، قریبی دوست ملنے کے لیے ہے تو آدمی سلام کرنے کو جی نہیں کرتا۔ اس وقت آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے گھروں میں ہر وقت بد اخلاقی کیوں ہوتی ہے۔ بد اخلاقی نہیں ہوتی ہے، غربت ان کے اخلاق نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت وہ بھی چاہتے ہیں، بچوں کو پیار کرنا وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن غربت یوں شکنجے کس دیتی ہے کہ پھر وہ باپ بچوں سے پیار کر نہیں سکتا۔ میرے اوپر تو رمضان کا 1 مہینہ آیا جن کے اوپر عمر بھر رمضان رہتا ہے، جن کے اوپر عید الفطر کبھی آئی نہیں، غربت بھی اپنے پاس ہے اور بھوک ننگ بھی۔ کیسے کہیں کہ اس نے عطا کچھ نہیں کیا، چپ چاپ گھر کے صحن میں فاقے بچھا دیے، روزی رساں سے ہم نے گلا کچھ نہیں کیا۔ عصر کی نماز پہ جب جسم کی دیواروں سے فاقے کا سیلاب آ کے ٹکراتا ہے نا تو آدمی کا ٹیمپرمنٹ لوز ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کاٹ کھانے کو جی کرتا ہے، پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ غربت کتنی بے رحم چیز ہے، اور غریبوں کے گھروں میں ہر آئے روز تو کا لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ اصل اللہ غریبوں کے ان احوال سے آگاہ کرنے کے لیے رمضان کے روزے لاتا ہے، ورنہ دنیا کی لغت میں غریبوں کی تنگی کو واضح کرنے کے لیے آج تک کوئی فکرہ ایجاد ہی نہیں ہوا۔ یہ تو رمضان آتا ہے، عصر کے وقت جب آدمی اس کی آنکھیں ابل اٹھتی ہیں، جسم ٹکرا اٹھتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے غریب کیا چیز ہے۔ حج سے اللہ کو کیا مقصود ہے؟ ایک کالا کوٹھا، ویران سا علاقہ، دنیا کی کوئی آنکھوں کی لذت کے لیے چیز عرب میں ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ نے اپنا گھر بنانا ہی تھا تو نیاگرا فال کے آس پاس بنا دیتا، چلو نیاگرا فال دیکھ آتے، ہریالی دیکھ آتے، سنو فالنگ دیکھ آتے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرتے۔ اللہ نے اگر گھر بنانا ہی تھا تو ملکہ کوثر پہ بنا دیتے، چلو تتلیاں دیکھتے، پرندے دیکھتے، پھول دیکھتے، پھل دیکھتے، ہری بھری وادیاں دیکھتے، چشمے دیکھتے، طواف بھی کراتے۔ اجڑے ہوئے صحرا، ہریالی سے محروم پہاڑوں کی چوٹیاں، 100 سال وہاں زراعت نام کو نہیں، آنکھیں ابل پڑتی ہے، پانی ملتا نہیں ہے، صحرا تا حد نظر۔ اللہ نے وہاں گھر کیوں بنایا؟ ہر آدمی اپنے گھر بنانے سے پہلے لوکیشن دیکھتا ہے کہ لوکیشن کیسی ہے۔ اللہ نے جب اپنا گھر بنانا تھا تو کسی بڑے بڑے گھر میں بناتا، اللہ نے کہا نہیں، اپنا گھر ایسی جگہ بناؤں گا جہاں جسم و روح کی لذت کا کوئی سامان نہیں ہوگا، تاکہ آؤ تو صرف میرے لیے آؤ، کسی اور کام کے لیے مت آؤ۔ اگر نیاگرا فال پہ گھر ہوتا ہے کینیڈا میں تو چلو 4 دن کینیڈا میں گزار بھی آئیں گے، ہرا بھرا وہ وادیاں بھی دیکھ آئیں گے، نیاگرا کی فال بھی دیکھ آئیں گے، طواف بھی کرائیں گے۔ اللہ کہیں گے پھر مزہ نہیں آتا، اب آؤ تو اجڑے ہوئے صحراؤں میں، کالے پہاڑوں میں، تپتی ہوئی ریت میں آؤ تو صرف میرے لیے آؤ، کسی اور غرض کو بیچ میں مت لاؤ۔ پھر جب حج کے قافلے اترتے ہیں، اس شاخ کے قافلے اترتے ہیں، اطراف عالم سے لوگ آتے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ میں وسطی ایشیا کی آزاد ریاستوں میں ازبکستان سے آیا ہوں، وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں ایتھوپیا سے آیا ہوں، وہاں لوگوں کی معاشی حالت کا کیا حال ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں ناروے سے آیا ہوں، وہاں مساجد کتنی ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں ڈنمارک سے آیا ہوں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں فجی سے آیا ہوں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں اسپین سے آیا ہوں۔ تو یوں عالم کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، گویا نماز بھی اخلاق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ بھی اخلاق پیدا کرتی ہے، روزہ بھی اخلاق پیدا کرتا ہے، اور حج بھی اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اور جہاں ان عبادات کے فوائد ہیں،
ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے عبادات کے کرنے سے حسن اخلاق کی دولت ملتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا, اللہ ایمان نے کہا یا اللہ لوگوں کی طاقت میں میری طاقت, اللہ نے فرمایا لوگوں کی طاقت تو, تیری طاقت حسن اخلاق. اب سوال یہ ہے کہ حسن اخلاق ہے کیا؟ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا, آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے, جڑ پکڑ جائے, قرار پکڑ جائے, ہر وقت یہ کیفیت یہ رویہ آدمی کے پیش نظر رہے کہ میری ذات سے ہر مخلوق کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور میری ذات سے کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. جو آدمی ان کیفیات سے, ان جذبات سے, ان احساسات سے صبح سے شام کرتا ہے, ماہ و سال گزارتا ہے, اور یہاں تک کہ زندگی کی کشتی فنا کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور اللہ کے یہاں پہنچتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں واقعتاً یہ آدمی عمر بھر اس طرح خائف رہا کہ میرے دیکھنا, بولنا, سوچنا, تولنا, کھانا, پینا, اٹھنا, بیٹھنا میرا کسی وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو. امی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پہ گھر آتے تو اونچی آواز سے سلام کرتے تھے, عشاء کے بعد گھر آتے تو آہستہ سلام کرتے تھے. کیوں؟ عصر کی نماز پہ محلے کی خواتین آپ کے بیویوں کے پاس حجرات میں آتی مسائل پوچھنے کے لیے. اب گھروں میں خواتین بیٹھی ہیں, کسی کا آنچل سرک گیا, کسی کا دوپٹہ گر گیا, کسی کی اوڑھنی دیں بیں ہو گئی. اب نبوت یہ نہیں چاہتی کہ میں اچانک یا دھمکوں اور کسی عورت کا, کسی محلے کی خاتون کا ایسے ایزی موڈ میں بیٹھی ہو, جب میں جاؤں تو اس کو ندامت او ہو اللہ کے محبوب آ گئے, میرا تو دوپٹہ سرکا ہوا تھا تو میرے آنے سے اس کو اذیت ہو گئی. سو آپ دروازے سے عصر کی نماز پہ اونچی آواز سے سلام کرتے تھے تاکہ گھروں کی خواتین اپنے وجود کو, اپنے دوپٹوں کو, اپنے لباس کو سنبھال لیں. رات کے وقت جب تشریف لاتے عشاء کے بعد تو امی عائشہ کہتی ہیں اتنا آہستہ سلام کرتے کہ جو ابھی تازہ نیند کی وادی میں اترا ہوتا تھا وہ بھی سلام کی آواز سن کے جاگتا نہیں تھا. حالانکہ اللہ کے نبی کا سلام کرنا, سلام ویسے نعمت, اور سلام اگر امام کائنات کی زبان سے نکلے اس سے بڑا نعمت کون سی ہے. لیکن اللہ کے محبوب اپنا سلام آہستہ کر کے یہ کر رہے ہیں تاکہ میری وجہ سے کوئی سویا ہوا جاگ نہ جائے. ایک صحابی کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے نبی تشریف لائے, سلام کیا, میں نے آہستہ جواب دیا گھر میں. آپ نے پھر سلام کیا, میں نے پھر آہستہ جواب دیا. تیسری مرتبہ سلام بمانا گھنٹی دی, پھر سلام کیا, میں نے پھر آہستہ جواب دیا. آپ پھر چل پڑے. میں پیچھے سے نکلا اور میں نے جا کے آپ کو ملا, کہا اللہ کے بندے میں نے 3 دفعہ سلام کیا تھا, مجھے گمان گزرا گھر میں کوئی نہیں, سو واپس چل پڑا. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب میں تو آپ کے سلام کی دعاؤں کی لذتیں لے رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ میں نے کسی آدمی کو بد دعا دی ہو وہ بھی تو نے دعا بنا کے اس کے حوالے کر دینا. لیکن وہ نبی گھر میں آ کر رات کو سلام اونچا نہیں کر رہا تھا کہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو. اور آج رات 1 بجے تک 2 بجے تک الوؤں کی طرح پھر رہے ہیں, بیویاں پریشان بیٹھی ہیں, وہ نفسیاتی مریض ہو چکی ہیں. ساؤنڈ سلیپ رات کو آتی ہے, دن کو تو نیند پوری آتی نہیں. تو جو خاتون رات کو نیند پوری نہیں کر سکتی, جلدی بڑھاپا اس پہ غلبہ کر لیتا ہے, رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک 12 بجے تک آوارہ جانوروں کی طرح الوؤں کی طرح پھرنا اور پھر گھر میں آنا اور ٹھاٹھا, کتنی بڑی بد اخلاقی ہے. عبادات کو اللہ معاف کر دے گا, بد اخلاقی کو اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال بیویوں کے ساتھ اس بندے کا حسن سلوک کیسا تھا. پہلا سوال یہ ہوگا اس بندے کے اخلاق بیوی کے ساتھ کیسے تھے, کیونکہ اخلاق کا پتہ چلتا ہے جہاں آدمی کمانڈنگ پوزیشن میں ہو. ایک آدمی ویسے ہی ماتحت ہے, اس نے تو جی کرنی ہے, وہ تو یسر کرے گا, اس کی تو مجبوری ہے, اس کی پروموشن ہونی ہے, اس نے جاب پکا کرنا ہے, لہذا اس کے اخلاق میں چاپلوسی بھی ہو سکتی ہے, ضرورت بھی ہو سکتی ہے, مجبوری بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس بندے کو کوئی مجبوری نہیں اور وہ اوپر اتھارٹی ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں. اور بیوی کے اوپر شوہر کو پورا کمانڈ ہوتی ہے. امی عائشہ کہتی ہے رات کو آپ لیٹ آتے تو چپکے سے اپنے برتن اٹھاتے, ہم میں سے کوئی جاگتا نہیں تھا, پھر کھانا کھاتے, برتن صاف کرتے, اسی جگہ رکھ کر بستر سمیٹ کے سو جاتے تھے.
تہجد پہ جب آپ اٹھتے تھے تو بالکل ایک حجرے میں 2 آدمی یا بمشکل 3 آدمی لیٹ سکتے تھے، لیکن اتنی آہستگی سے، شائستگی سے، وقار سے، دھیمے پن سے اٹھتے، ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھاتے تھے بالعموم، تاکہ پیچھے کوئی بوڑھا کھڑا ہے، کوئی مسافر کھڑا ہے، کوئی مریض کھڑا ہے، کوئی بچے کھڑے ہیں، ان کو پریشانی ہوگی۔ مریضوں کے پاس کم وقت بیٹھتے تھے، ممکن ہے مریض نے سونا ہو، آرام کرنا ہو، یہ خیال کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، یہ عمر بھر اپنے اوپر طاری رکھا۔ اکرمہ رضی اللہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ سامنے لڑے تھے ان میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے مشرکین کی طرف سے، پھر یہ بھاگ گئے یمن کی طرف، پھر ان کی بیوی ام حکیم نے اللہ کے محبوب سے ضمانت لی، اکرمہ بھلے مانس آدمی ہے، اگر آپ معافی دے دیں تو میں لے آتی ہوں۔ 13 سال مکہ میں لڑا، 8 سال مدینہ میں لڑا، وہ 21 سال تک ٹف ٹائم دینے والا مجبور ہو کے بھاگ گیا، اور اس کی بیوی نے کہا اگر آپ معافی دے دیں تو میں اکرمہ کو لے آتی ہوں۔ اکرمہ اس وقت بندرگاہ پہ جا کر ایک کشتی پہ سوار ہو کر یمن جا رہا تھا۔ راستے میں جو کشتی پھنسی اور بھنور آیا اور کشتی ڈولنے لگی تو ملا نے کہا اخلص اخلص، خالص اللہ کو پکارو۔ اکرمہ نے کبھی بحری سفر کیا نہیں تھا، کہنے کی کیا مقصد، لات کہاں، عزا کہاں، ود کہاں، یغوث، یعوق، نیلا، اصاف، وہ 360 وہ کہاں گئے؟ تو ملا کہنے لگا کشتیاں جب بھنور میں آتی ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پار لگاتا۔ تو کہنے لگے خشکی پہ، کہنے لگے خشکی پہ کئی اور ہوتے ہیں، جب چکی کے 2 پارٹوں میں آ جاتے ہیں، اخلص 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 قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو۔ تو اکرمہ کہنے لگے یہ تو کوئی بات نہیں کہ جب عافیت میں ہوں تو کئیوں کو پکاریں، اور جب چکی کے 2 پارٹوں میں آ جائیں تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ وہ دانا تھا، کہنے لگے میں ایسے عقیدے کو نہیں لیتا، مجھے واپس چھوڑو۔ اتنے میں بیوی کنارے پہ آواز دے رہی تھی، اس نے بلایا، بیوی نے کہا اللہ کے محبوب نے بلایا، کہنے لگے وہ تو فاتح بن کے آ چکا ہے اور ہماری تو تکا بوٹی کر دے گا۔ تو میں حکیم کہنے لگی وہ دلوں کا فاتح ہے، وہ جسموں کا فاتح نہیں ہے، تم نے ایسا فاتح دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، کہنے کہ یہ میں کالی کملی بطور امان لے کے آئی ہوں۔ اکرمہ چل پڑے، جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ اکرمہ آ رہے ہیں، اب یہ برضا اور رغبت نہیں آ رہا، پریشان ہو کے آ رہا ہے۔ اور اس کے ہاتھوں سے کتنے قتل ہوئے تھے۔ ایک دفعہ اکرمہ نے ایک صحابی کو قتل کیا، انصاری تھا، آپ نے فرمایا جہاں مقتول کیا قاتل بھی وہی جائے گا۔ تو انصاری کے جو شہید ہوا تھا اس کے خاندان کے لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارا تو شہید ہوا، ہمارا تو جائے گا جنت میں، اکرمہ کیسے، وہ تو کافروں کی طرف سے ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہمارا بھی جہنم میں گیا۔ آپ فرمایا نہیں، جہاں تمہارا جائے گا قاتل بھی وہی جائے گا۔ اللہ کی شان، فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ سیدنا اکرمہ بن گئے۔ اور پھر جب یہ آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا اکرمہ آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے کہا سردار ہے، کھڑے ہو کر استقبال کرنا۔ حیرت ہوتی ہے نبی کے علاوہ کس کا ظرف ہے کہ ایک عمر بھر اذیت دینے والا مجبور ہو کے سامنے آیا ہے تو کائنات کا امام کھڑے ہو کر کافر کا استقبال کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے سامنے اس کے باپ عمر بن حشام کو ابو جہل نہ کہنا، ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا، وہ کفر میں مر گیا تھا۔ اگر تم اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا کہو گے تو اکرمہ کو اذیت تو ہوگی نا، اور ہم کسی مسلمان کو اذیت نہیں دینا چاہتے۔ پھر جب آئے تو اپنے کھلے بازو سے استقبال کیا۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، اور فرمایا اگر میں بیٹھا رہتا تو یہودی کے لواحقین کو پریشانی تو ہوتی نا کہ ہمارے دکھ میں ان کو دکھ ہی کوئی نہیں، اور وہ کیسا دین ہے جو لوگوں کو دکھ دینے کا باعث بنے۔ حیران ہر گھڑی یہ بات رہی کہ میری کسی عبادت کی وجہ سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ مسجد نبی میں آئے تھے، ایک واعظ اونچی آواز سے واز کر رہا تھا، حضرت عمر باہر تھے، اندر آ کے دیکھا تو مجمع لمیٹڈ سا، سامعین تھوڑے تھے اور آواز ایسے جیسے سینکڑوں کا مجمع۔
تو حضرت عمر نے کہا کہ اتنی آواز رکھو جتنا مجمع ہے، اگر مجمع سے باہر آواز گئی تو لوگوں کی اذیت کا باعث بنو گے، میرا کوڑا پیٹھ پہ آ جائے گا۔ وہ کہنے لگے میں تو دین کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے دین کی بات دینی طریقے پہ کرو گے تو دین پھیلے گا، ورنہ اکثر بے دینی سے کی گئی بات سے بے دینی پھیلتی ہے۔ اور اگر تم نے اتنی اونچی آواز سے آئندہ بیان کیا کہ جو لوگ سامعین میں نہیں ہیں اور وہ بھی تمہاری آواز سے پریشان ہوئے تو میری کوڑا تمہاری پیٹھ کو لہولہان کر دے گا۔ میں کبھی سوچتا ہوں فاروق اعظم اگر آج آ جائیں تو کتنی مقدس پیٹھیں ان کے کوڑوں کے منتظر ہیں۔ گزر گیا ہے سروں سے پانی، بڑی المناک ہے کہانی، عمر کو بھیجو یا اپنے ہاتھوں میرے وطن کا نظام لے لو۔ اگر آج خطاب کا بیٹا آ جائے، میں جہاں نماز پڑھتا ہوں وہاں سے کوئی 1.25 کلومیٹر دور فجر کی نماز پہ جو قاری صاحب ہیں وہ اسپیکر پہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، 1.25 کلومیٹر دور ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، میں واش روم میں ہوں، میں کہیں ہوں، اب میں ڈسٹرب۔ ایک دن میں نے کسی کو بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے کہا 6 آدمی پیچھے ہوتے ہیں اور اسٹیریو سسٹم کھولا ہوتا ہے۔ اب اس کو کون دین کہے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا جمعے سے پہلے آرام کرتی تھی، ایک واعظ آتا تھا وہ جمعے سے پہلے مسجد نبی میں لوگوں کو اکٹھا کر کے واعظ کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو پیغام بھجوایا کہ تم اتنی آواز میں واعظ کیا کرو کہ میرے حجرے تک آواز نہ آئے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کیا کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا جس کی بات کرتے ہو میں اس کے پاس رہی ہوں اور میں بہتر جانتی ہوں کہ وہ بات کس طرح کرتے تھے، لہذا حضرت علی فرمایا کرتے تھے لا یعنی کیا ہے، لا یعنی بات، فضول بات۔ تو کسی نے کہا غلط بات کرنا، کہنے کے نہیں، جو دین کی بات نہیں سننا چاہتے ان کی مجبوری ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی نے سفر پہ جانا ہے، کسی نے مطالعہ کرنا ہے، جو دین کی بات نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کو دین کی بات سنانا یہ بھی لا یعنی ہے، وہ وومٹ کر دے گا، کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بول دے گا تنگ آ کر، تو اس کا سبب تو تم بنو گے۔ تو امی عائشہ نے کہا آئندہ تمہاری آواز میرے حجرے میں نہیں آنی چاہیے، میں سوتی ہوں۔ تو اگلے دن اس نے پھر جوش جذبات میں آ کر بیان کر دیا۔ تو امی عائشہ نے حضرت فاروق اعظم کو پیغام بھیجا یہ فتنہ پرور خطیب ہے، ان سے بچاؤ۔ معراج کی شب آپ نے دیکھا کچھ لوگ تھے جن کے منہ کے اندر لوہے کی کینچیں ڈال کر ان کے جبڑے کھینچے جا رہے تھے اور چیخوں کی آواز تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں، ان کی باتوں سے امت تقسیم ہو جاتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسے لوگ ممبر و محراب پہ آئیں گے جن کی آوازیں شہد سے میٹھی لیکن دل بھیڑیوں سے سخت ہوں گے، جہاں ایک دفعہ چکر لگا جائیں گے میری امت کو پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ بھیڑیا بھیڑ کے ریوڑ میں اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا جتنا یہ خطیب میری امت کے لیے بربادی کا باعث بنے گا۔ السنتم احلی من الاصل والقلوبہم قلوب الذئاب، ان کی زبانیں شہد سے میٹھی اور دل بھیڑیوں سے سخت ہوں گے، جہاں ایک دفعہ چکر لگا جائیں گے امت کو وہ پھاڑ جائیں گے کہ اللہ ما اللہ فیس۔ تو حضرت عمر تک اطلاع پہنچی، حضرت عمر نے بلا کے کہا اس کو ایسی کوئی اطلاع پہنچی ہے؟ اونچی آواز سے بات کرتا ہے، کہنے کہ ہاں۔ تو حضرت عمر نے وہی گریبان سے پکڑ کے مسجد میں نکال دیا کہ آئندہ کے لیے مسجد نبوی میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تم لوگوں کو دین سے دور کرتے ہو۔ دین اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کو اذیت دو، لوگوں کو پریشان کرو، ہر گھڑی یہ خیال رہے کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے محبوب آپ تو اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں۔ اعلیٰ کے معنی پر ہوتے ہیں۔ اگر اس آیت کو ایک خاص اسلوب میں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے اخلاق ایک سواری ہے اور اس پہ سوار اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، اور اللہ کے محبوب میں اخلاق نامی سواری کی لگامیں بھی ہیں اور اخلاق نامی سواری کے اوپر پاؤں بھی رکھے ہوئے ہیں۔ پوری طرح اخلاق نامی سواری اللہ کے محبوب کی گرفت میں۔ تو بھائیو اس بات کی کوشش کریں کہ ہر گھڑی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دکھ نہ ہو، فائدہ ہو۔
ایک بد اخلاقی کی اور آپ کو ایک عصر حاضر میں بات بتا دوں. ایک بدو آیا, اللہ کے محبوب میں فلاں وادی سے آیا ہوں, میں ملنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے کہا اچھا آ جاؤ آ جاؤ. وہ سامنے بیٹھے, اللہ کے محبوب نے اس کی بات سنی. صحابہ کہتے ہیں جب وہ بدو بات کر رہا تھا تو ہمیں لگتا تھا جیسے گرد و پیش کی اللہ کے محبوب کو خبر ہی کوئی نہیں. اپنا پورا چہرہ, پورا توجہ, پوری دھیان اس کے نام کر رکھا تھا. جب وہ فارغ ہو کے گیا تو پھر آپ چلے, آپ نے دائیں میں مخاطب ہوئے تو صحابہ نے کہا جی آپ تو ہمیں بھول گئے. آپ فرمائے اخلاق اس بات کا نام ہے کہ جو بات کر رہا ہو اس کے ہوتے ہوئے توجہ آدمی دوسرے کو مت دے. ایک آدمی میرے پاس, آپ کے پاس اپائنٹمنٹ لے کے آیا, جی میں ملنا چاہتا ہوں, مجھے ضروری کام ہے. آپ کہتے ہیں آ جائیں. اب اس کو بڑا ضروری کام ہے, وہ آپ کے پاس میرے پاس آ کے بیٹھا. اس نے لاشعور سے اپنے پروگراموں کو اکٹھا کیا, شعور کو بھیجا, پھر زبان کو بھیجا, پھر زبان نے ہونٹوں کو لفظ دیے, ہونٹوں نے کچھ لفظ نکال کے ہوا میں رکھے, کچھ ہونٹوں کے بیچ میں اور کچھ زبان میں. ابھی اس نے بات شروع کی تو میرے 6 سال بیٹے کا فون آ گیا, 6 سالہ بیٹے کا, 10 سالہ بیٹے کا. تو میں نے بڑی بد اخلاقی سے اس کی بات کو کاٹ کے فون سننا شروع کر دیا. اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے؟ اس کا آدھا منہ کھلا ہوا, آدھے لفظ نکلے ہوئے, آدھے لفظ زبان پہ, ہونٹ بے ربطگی سے پھیلے ہوئے, اور میں نے بے نیازی کے ساتھ اچھا بچہ میں آ جاتا ہوں یہ کہہ کر اس آدمی کو کتنی بد اخلاقی کے ساتھ میں نے حوالے کر دیا. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس پہ کیا قیامت گزرتی ہے. موبائل فون نے بد اخلاقی کو وہ جنم دیا کہ مت پوچھیں. اس لیے کوئی آدمی کسی کے پاس جانا نہیں چاہتا, کسی کے قریب نہیں جانا چاہتے, اس لیے کہ آنے والا سمجھتا ہے کہ میرے آتے ہوئے تو اس نے 6 آدمی سے بات کرنی ہے. اچھا چلو یہ تو کبھی کبھی آیا. ہماری بیویاں جو سارا دن سایہ دیوار میں ہمارے انتظار میں گھر میں وقت گزارتی ہیں, سارا دن کچن کے کھانے پکائے, کپڑے دھوئے, برتن صاف کیے کہ شام کو شوہر آئیں گے. ننے منے بچے شام کو گھر میں, ہمیں ابو کا انتظار کر رہے ہیں. شام کو شوہر گھر میں آئے, بیوی نے کھانا رکھا, اپنے حال احوال اتنے میں کسی کا فون آ گیا. اب یہ بیوی انتظار میں بیٹھی ہے اور یہ صاحب کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, کوئی دوست ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی بزنس ہے. اب یہ بیوی کے ساتھ کس درجے کی بد اخلاقی ہے کہ میں نے سارا دن دیوار کی اوٹ میں آپ کا انتظار کیا کہ آپ شام آئیں گے تو میں اپنا درد دل, اپنا حال دل, اپنی بات چیت کروں گی. میرے لیے کپڑا, جوتا, کھانا پینا, پھل سبزیاں سب کچھ تو نہیں تھی, میرے لیے آپ کی توجہ بھی تو تھی. آپ آتے ہی پھر اپنے بستر پہ دراز ہو کر پھر بیوی نے آدھا گھنٹہ دیکھا, بچے سینے پہ آتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, میں دھکا دے کے پیچھے کر دیتا ہوں, آپ کو پتہ نہیں میں فون. تو دھیرے دھیرے یہ 1 دن کا رویہ, 2 دن کا رویہ, مہینے کا رویہ, پھر بیوی بھی فاصلے پہ جانا شروع کر دیتی ہے, بچے بھی وقفے پہ جانا شروع کر دیتے ہیں, اور یوں دیکھتے دیکھتے آئلی نظام تتر بتر ہو جاتا ہے. عدالتوں میں جا کے دیکھیں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ گھر میں آنے کے بعد اس کو ہمارا خیال ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ بد اخلاقی ہے جس کو عمرہ, حج, تسبیح, تلاوت, درود, زکوٰۃ نہیں بچا سکے گی. گھر میں جاتے ہی فون بند کر دیں, بیوی بچوں کا حق ہے. اور یہ بد اخلاقی دیندار بھی اتنا بے نیازی سے کرتے ہیں کہ انہیں کوئی اندازہ نہیں حاضر کا حق ہے یا غیب کا حق ہے. سامنے والا جو پینڈا طے کر کے آیا اور وقت لے کے آیا, اس سے ایکسکیوز کرو, اس سے سوری کرو, اس سے پرمیشن لو, اس سے اجازت لو, کچھ بات نہیں ہے. اور آنے بعد میں بند کیا اور اپنی باتیں شروع کر دی, اور وہ بیچارہ حق کا بکا ہو کر اس کی آنکھیں کشکول, اس کی زبان کشکول, اس کا لہجہ کشکول, کوئی پتہ نہیں دوبارہ جب میں بات شروع کروں تو کہاں کٹ جائے. اس بد اخلاقی سے بچیں. گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں, باپ بیٹے میں ایفیلیشن ختم ہو رہی ہیں, دوستوں میں پیار و محبت ختم ہو رہا ہے, ماں بیٹے کے اندر ایک تعلق, بیٹی اپنے کمرے میں, باپ اپنے کمرے میں, بیوی اپنے. وہ جو ایک ویسٹرن سٹائل آف لائف تھا یورپ کا, وہی ہمارے اندر آ رہا ہے. ورنہ تو ہمارے گھر میں جانے کے بعد موبائل آف کر دیں, کون سی قیامت آ گئی. گھر کی دہلیز میں داخل ہوتے ہوئے غیر کی بات گھر کی 4 دیواری کے اندر سننا, اس کو غیرت کے خلاف سمجھیں. اب اس کو حق دیں. حال احوال, بچے, پڑھنا, اخلاقیات, عبادات, معاملات, تربیت, گپ شپ, ضروریات, کچھ تو ان کو وقت دیں. جن لوگوں سے سارا دن 12 گھنٹے وقت گزارے ہیں, اگر 4-6 گھنٹے اس کے نام کر دیں جو میری خاطر ماں بہن کو چھوڑ کے آئی, بیوی بہن اپنے بہنوں کو چھوڑ کے آئی, عزیز و اقارب کو چھوڑ کے آئی, سہیلیوں کو چھوڑ کے آئی, 2-4 گھنٹے اس بیچاری کا بھی تو حق ہے یا نہیں ہے. یہ کامن بد اخلاقی ہے. عام اس کو بد اخلاقی کے دائرے میں نہیں لاتے.
اور یہ اتنی بد اخلاقی ہے، عام ہو چکی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کسی کی عیب اگر سامنے آ جائے تو اس کو حد المقدور چھپاؤ۔ اگر کسی کی غلطی آ جاتی تو آپ اس کا نام لیے بغیر مجمع عام میں کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان باتوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے، ایک فرد کی غلطی کو مجمع عام پہ تقسیم کر کے فرد واحد کو رسوا ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کے سامنے دوسرے کا عیب آ گیا اور اس کو پتہ چل گیا اس میں یہ نقص ہے، یہ کجی ہے، یہ زیغ ہے، یہ کمی ہے، یہ ٹیڑھاپن ہے، اور اس نے اس کے عیب کو معافی کی کفن میں لپیٹا اور سینے کے قبرستان میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کر عیب کو بھلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کے عیب کو چھپا لے گا اس کو وہ ثواب ملے گا جس طرح ایک آدمی اپنی بیٹی کو قبر میں گاڑ رہا تھا اور دوسرے نے آ کر اس کے ہاتھ سے مٹی نکال کر زندہ گاڑی ہوئی بچی کو دوبارہ نکال کر پھر اس کو زندہ کر دیا۔ زندہ درگور کی جانے والی بچی کو بچا لینے والے کو جو ثواب ملتا ہے، کسی کے عیب کو سینے کے قبرستان میں معافی کی کفن میں لپیٹ کر چھپا دینے والے کو وہی ثواب ملتا ہے۔ عیب کس سے نہیں ہوتا؟ پھر اس کو حق ہے دوسروں کے عیب کی تشہیر کا جو خود معصوم عن الخطا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن کچھ لوگوں کا اللہ حساب لے گا لیکن اس سے حکم دے گا ان کے آنے سے پہلے کلٹن لگا دو، چادریں لگا دو، تو وہ سامنے خلق خدا ہوگی، اس آدمی کے ارد گرد چادریں لگا کر اللہ اس سے حساب لے گا۔ تو وہ کہے گا تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ ساری آڈیو ویڈیو اللہ چلا دے گا کہ ہاں یہ اللہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں تو میرے بندوں کے عیب پہ پردہ ڈالتا تھا، اس لیے میں نے تیرے عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے آج میزان کے ارد گرد ٹینٹ لگا کر تیرا حساب کیا۔ مخلوق کو رسوا نہ کریں چھوٹی چھوٹی بات پر۔ ہاں اس کو رسوا کرنے کا حق ہے جس کا اندر پاک ہو، جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، اس کو حق ہے۔ ہمارے میڈیا نے اس گناہ میں بڑا کردار ادا کیا۔ کسی سے غلطی ہوئی ایک پروگرام کے اندر 6 بر اعظم اس کو رسوا کر کے رکھتے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، حدیث پاک میں آتا ہے ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جہاں اللہ جہنم کو سزا دینے کے لیے پھینکا کرتے ہیں۔ جہنم بھی ایک مخلوق ہے، جب جہنم نافرمانی کرتی ہے تو جہنم کو پنش کرنے کے لیے اللہ جس وادی کے اندر جہنم کو عذاب دیتے ہیں اس کا نام ویل ہے۔ قرآن کہتا ہے اس ویل کی وادی میں وہ لوگ جائیں گے جو لوگوں کے عیب کو جگہ جگہ پہ نمایاں کیا کریں گے۔ اس لیے میں کہا گیا ستر پوشی، لوگوں کی ستر پوشی کرو۔ جس طرح لباس ہم پہن لیتے ہیں تو زخم بھی چھپ جاتا ہے، جلا وجہ بھی چھپ جاتا ہے، داغدار وجود بھی چھپ جاتا ہے، جس طرح لباس پورے وجود کو چھپا لیتا ہے، ہم پورے معاشرے کے لیے لباس بنے، اگر کوئی غلطیاں کمی کوتاہیاں ہوں تو چھپانے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی کہ میں جنگل میں گزر رہی تھی اور میں نے دیکھا ایک مصری کپڑا 100 درہم اور ایک ننھا منھا بچہ، یہ جنگل میں پڑا تھا۔ بچے کو میں نے دیکھا زندہ تھا، میں نے بچہ اٹھایا، درہم اٹھایا، کپڑا اٹھایا، ایک خادموں کو لیا اور میں نے کہا یہ 100 درہم تیرے اور یہ کپڑا اس بچے کی پرورش کر۔ وہ پرورش کر رہی ہے، کچھ دن گزرے ہیں 4 عورتیں آتی ہیں اور وہ اس بچے کو منگواتی ہیں، ہر عورت پورا مامتا اس کے نام کر کے چومتی ہے، پیار کرتی ہے، پھر چاروں چلی جاتی۔ پتہ نہیں چلتا، میں عورت ہوں، میں ان کی آنکھوں کو دیکھتی ہوں، باڈی لینگویج کو دیکھتی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا ان میں سچی ماں کون سی ہے۔ ہر عورت ایک سے ایک بڑھ کے پیار کرتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اب جب آئیں تو مجھے بتانا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہ خاتون آ گئی، اس خاتون نے آ کے بتایا وہ چاروں خواتین آ گئی ہیں۔ حضرت عمر گھر میں آ گئے تو وہ چاروں بچے کو لے لے کر پیار کر رہی تھی، ایک پکڑتی، دوسری پکڑتی، تیسری پکڑتی۔ تو حضرت عمر نے ڈانٹ کے کہا تم میں سے اس کی ماں کون سی ہے؟ یعنی بیبی اپنا پھینک گئی تھی نا بچہ، تم میں سے اس بچے کی ماں کون سی ہے؟ ایک خاتون کہنے لگی اسی عیب کو چھپانے کے لیے تو ہم 3 عورتیں ساتھ آیا کرتی ہیں۔ عمر آپ کو کیا حق بنتا ہے کسی کو رسوا کرنے کا؟ اسی عیب کو چھپانے کے لیے ہم بطور سپورٹ 3 عورتیں ساتھ آتی ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس عورت نے جرم کیا تھا۔ آپ اس کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے جب تک لوگ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہیں گے
اس وقت تک یہ امت اصلاح پہ رہے گی. جب عیب منظر عام پہ آ گیا وہ کہتا ہے عیب تو کھل ہی گیا, اب جی بھر کے غلطیاں کروں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی ایک آدمی کو پکڑ کے لائے, تو کہنے لگے جی ہم اس کو پکڑ کے لائیں کہ کیوں, کہ شراب پیتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ کہنے لگے میں نے تو کوئی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے. کہنے لگے تمہاری آنکھیں نبی کی تو نہیں ہے کہ غلطی نہ کر سکے. انہوں نے کہا جی یہ داڑھی کے اندر پانی یہ قطرات بھی ابھی ہیں. انہوں نے کہا پانی کے قطرات بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیں, سن کے دیکھیں, یہ شراب کی بدبو ہے. کہنے لگے عین ممکن ہے کسی نے اس کے اوپر پھینک دیو. کہ جی نہیں خود پکڑ کے بیٹھا تھا. کب ممکن ہے اس وقت مجنون دیوانہ ہو اور پاگل پن میں شراب پی لیو. اتنے میں وہ آدمی جس کو پکڑا ہوا تھا وہ رو پڑا. کہنے لگے اے اللہ کے صحابی اتنا تو اپنا عیب میں بھی نہ چھپا سکا جتنا آپ چھپا گئے, اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا. اور ابن مسعود فرمایا کرتے تھے جب تک مسلمانوں کے عیب چھپاتے رہیں گے تب تک لوگ غلطیوں پہ شیر نہیں ہوں گے, کریں گے لیکن چھپ چھپ کر. حضرت عمر نے دیکھا ایک بوڑھا شراب پی رہا تھا اور ساتھ ایک گانا گانے والی عورت گانا گا رہی تھی. رات کو دیوار پھلانگ کیا ہے تو وہ بوڑھا آدمی ہاتھ کپ کپا رہے, جام پکڑا ہوا, رقص و سرود کی محفل. حضرت عمر فرمانے لگے موت بڑی قریب تیرے پہنچ گئی. بوڑھے کو کہنے لگے, اس نے دیکھا کہ کیوں, کہ اس عمر میں شراب پیتا ہے. کہنے کی غلطی ہے لیکن لوگوں کے گھروں کی بجائے دیواروں سے پھلانگ کے آنا یہ کون سی نیکی ہے. پھر لوگوں کے چھپے ہوئے عیب کو ٹٹول کر باہر نکالنا یہ کون سی نیکی ہے. پھر رات کو کسی کے گھر میں آنا یہ کون سی نیکی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے اگر میں تیرا گناہ معاف کر دوں تو میرے گناہ معاف کر دے گا. اس نے کہا آپ کے زیادہ ہیں, میں نے تو ایک کیا ہے نا, آپ کے زیادہ ہیں. تو حضرت عمر نے کہا تو میرے لیے استغفار کر, میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں. واپس چلے گئے. کافی دنوں تک وہ بوڑھا مجلس میں نہ آیا. حضرت عمر سوچا کرتے تھے پتہ نہیں وہ کہاں گیا. ایک دن دیکھا تو وہ آیا اور مجمع لگا ہوا تھا اور ایک آدمیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. حضرت عمر نے دیکھ لیا, اس کو بلایا اشارے سے, وہ آیا. حضرت عمر نے اس کے کان میں کہا اللہ کی قسم میں نے اس رات کا واقعہ کسی کو نہیں بتایا, تو اطمینان سے کھلے سینے کے ساتھ آ کے بیٹھا کر. اللہ کی قسم میں نے کسی کو نہیں بتایا. وہ کہنے لگا آپ کان اپنا آگے کریں. حضرت عمر نے کان آگے کیا. اس نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے بھی وہ کام چھوڑ دیا. تو حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اس نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. مجمع نے کہا کیا ہوا. کہنے لگے ہو گیا سو ہو گیا. اگر لوگوں کے عیب آئیں تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں. کسی کے عیب اچھالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ایسے جیسے ایک آدمی نے شاپر میں گندگی ڈال کر باہر پھینک دی اور دوسرا آدمی وہ شاپر کی گندگی کھول کر ایک ایک دروازے کے آگے وہ گندگی کیسے پھینک کے بتا رہا ہے اس نے شاپر میں یہ رکھا. تو وہ گندگی پھیلانے والے سے بھی گندگی بڑا پھیلانے والا ہے. عیب کرنے والے سے بڑا عیب کرنے والا وہ ہے جو اس کے بند کمرے کے عیب کو محلوں میں پھیلا دیتا ہے اور اس سے توبہ کے راستے بند کر دیتا ہے. تو اچھے اخلاق آج کل ہمارے دفتروں میں, گھروں میں, محلوں میں اس بات کو بڑا, اور دینداروں کے ہاں کسی کو رسوا کرنے کا بڑا طریقہ ہوتا ہے. کس سے پوچھنے فلاں آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ بس یہ اللہ سب کو ہدایت دے. اب یہ کہہ کر اس کو ذلیل کر گیا نا, یہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بس یہ اللہ ہر ایک کے پردے رکھے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کہ بس یہ اللہ ہر ایک کی بھلائیوں کا معاملہ کرے. بس یہ ہم کیا کہیں, بس چپ ہی بہتر ہے, بس یہ غیبت ہو جائے گی. یہ دینداروں کو کا ذلیل کرنے کا نورانی طریقہ ہے دوسروں کو. بس یہ غیبت ہو جائے گی, تو اب اس نے اس کا کیا چھپایا. بس یہ اللہ ہر ایک کو ہدایت دے تو اس نے کیا چھپایا. بس یہ اللہ ہر ایک کے پردے رکھے تو اس نے کیا چھپایا. بس یہ چپ ہی بہتر ہے تو اس نے کیا چھپایا. بس یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس میں بس اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے گی. یہ کہہ کر اس دیندار نے اس کے پلے کیا چھوڑا. سو اللہ کے واسطے ہم کوشش کریں جہاں ہیں سینوں کے قبرستان کو کشادہ کریں. ہر آنے والی کسی کے عیب کے اوپر عفو و درگزر کا کفن پہنائیں
اور سینے کے قبرستان میں اس کو دفن کر کے مٹی ڈال دیں، یہاں تک کہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا تھا۔ جب یہ روش عام ہو جائے گی، اس اخلاق کی برکت سے محلے سنور جائیں گے، علاقے سنور جائیں گے، اور پوری دنیا میں امن سکون آ جائے گا۔ گھر کی آبادی، محلوں کی آبادی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، حسن اخلاق سے ہوتی۔ اور وہ جو میں نے حدیث شروع میں عرض کی، آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ملنے والی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کسی کو اللہ حسن اخلاق عطا کر دے۔ اور اگر عبادات حسن اخلاق پیدا نہیں کر سکی تو یہ عبادات نظر ثانی کے قابل ہیں، اللہ کی بارگاہ تک یہ پہنچنے والی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی یہ جاننا چاہے میرا ایمان کتنا ہے تو اپنے ایمان کو پرکھنے کا لٹمس پیپر، اپنے ایمان کو پرکھنے کا کرائٹیریا، اپنے ایمان کو پرکھنے کا تھرمامیٹر اپنے اخلاق ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے ایمان عمدہ ہوگا، اگر اخلاق خراب ہوں گے ایمان برباد ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔